بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے وطن کے عظیم لوگوں، السلام علیکم۔ آج عید کا چاند دکھائی دے گیا ہے۔ میں اس پر آپ تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے برادر ملکوں میں آج عید پڑھائی گئی ہے، اور فلسطین میں بھی مسجد الاقصی کے اندر ہمیشہ سے زیادہ کا رش تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا گیا عید، تو یقیناً خوشی کا موقع ہے، انبساط کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے تمام مسلمانوں کو۔ تو اس پر ایک دوسرے کو عید کہنا سنت رسول کے مطابق بھی ہے، مگر جن حالات سے فلسطین گزر رہا ہے، اور خاص طور پر غزہ کے لوگ، لبنان کے لوگ، اور اب پھر شام کے لوگ، ایران کے لوگ، جن مشکلات سے انہوں نے اسلام کا جھنڈا تھاما ہوا ہے، اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے بنا چکا ہے، امریکہ بھی اس کی پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ اس لیے اس عید پر یہ ادھر بھی نظر اٹھ کے جاتی ہے کہ مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر یمن کے حوثیوں نے ہمت دکھائی ہے، وہ امریکہ سے بھی لڑ رہے ہیں اور اسرائیل سے بھی، تو پھر دل اتنا خوش تو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کہا یہ عید ہے، اور اس کے لیے اس دن کے اندر جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، راتوں کو جاگتے رہے، اور اللہ کے نام پر اپنا مال، ہر چیز قربان کرتے رہے، یقیناً رمضان شریف ان سب کی بخشش کی نوید لے کے آیا تھا، اور اس پر جو کامیاب رہے، پورا اترے، تو ان کو تو یہ عید مبارک ہو۔ اس کے علاوہ بھی تمام مسلمان جن مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں، کشمیر ہو، تو وہ یہ خوشی کا دن ہے۔ پاکستان کے اندر بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے، لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے فطرانہ بھی دیا، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ خرچ کریں۔ تو اور یہ خاص طور پہ یہ عید فطرانہ ہے،
اہمیت فطرانہ کو ہے کہ آپ غریبوں کا حق ہے وہ فطرانہ انہیں دے کے تو نماز پڑھے اور عید کا پھر مسرت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی. یہ غریبوں کے لیے ہے عید. عمراء کے لیے اس صورت میں ہے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکیں. تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ایسا جسے کہیں گے تہوار ہے کہ جو ایک اور سبق دے کے سال بھر کے لیے آتا ہے اور ہم اس کے بعد بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں. تو یہاں ہمارے ملک کے حالات ویسے بھی بہت مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بلوچستان بند ہے، کوئی بندہ کہیں جا بھی نہیں سکتا. اس میں اکثر مینگل صاحب نے بھی 10 رستے بند کر دیے. مارنگ بھی اس کی جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور پھر آپ یوں دیکھیں کہ 9 لوگوں کو ڈرون کے ذریعے مار دیا گیا جن کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کی حدود کے اندر آ کے ڈرون چل رہے ہیں، شہری مر رہے ہیں. تو ان کی وارث تو پھر ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے. یہاں جو اسٹیٹ ہے وہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں اسٹیٹ ہی نہیں رہ گئی. ایسی صورت حالات میں کیسے مبارک دیں اور کیسے مبارک قبول کریں. تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف یہ آتا ہے، دوسری طرف ٹی وی پہ بھی ہر جگہ آ رہا ہے کہ زمین جو ہے پاکستان کی وہاں سونا ہے، گندک ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. روزانہ وہ زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، زراعت میں بھی وہ اگل رہی ہے. ہم اس میں زہر ملا دیتے ہیں، وہاں پہ بھی مارتے ہیں ایک دوسرے کو. خزانے کی تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو پہلے مارنا چاہتے ہیں. وہ خزانے وہیں پڑے رہیں گے اور ہمارے بچے غریب ہو کے مر جائیں گے. نہ ان کو تعلیم کا خرچ ہوگا، نا پوری اسٹیٹ کے پاس خرچ ہی نہیں ہے. تو اس کی تعلیم و تربیت، یہ ایک بہت بڑی قوم ہے. صرف اس کو ایک اپنے فیصلے کرنے کا اختیار مل جائے. صرف وہ بلوچستان ہو، وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، ان کا یہ اختیار چھین لیا گیا ہے. جب یہ اختیار نہیں ہے تو پھر وہ ساری جو زمین سے اگلے ہوئے سونے کے پہاڑ ہیں وہ بھی پڑے رہ جائیں گے. پاکستان کو اس عید پہ بھی میرا پیغام یہی ہے. کل وہ عید کے دن سے تحریک بھی شروع کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اس میں اور رکے گی، وہ تحریک بھی نہیں رکے گی. تو اس لیے یہ ان کے تمام چیزوں کو چلا رہا ہے پاکستان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج.
یہی فوجی جو کبھی اس کا نام کیا ہوتا ہے، کبھی ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے، عاصم منیر ہوتا ہے، یحییٰ خان ہوتا ہے، ایوب خان ہوتا ہے، کبھی باجوہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی تو 76 سال سے ملا نہیں ہے. وہ بار بار اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو اس ظلم کی چکی سے جانا پڑتا ہے. وہ پارٹیاں آدھی رہ جاتی ہیں، آدھی کیا ختم. ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ان پارٹیوں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو ختم کرنا ہے. جو بات کرتے ہیں آزادی کی، وہ خواہ جرنلزم ہو اسے ختم کرنا ہے، وہ سپریم کورٹ ہو اسے ختم کرنا ہے. یہ جنگ ہے 76 سال سے. اب تک تو جیتے ہیں. یہ ایک جنگ جو ہے وہ ہماری فوج جیت چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں لوگ، اٹھاتے رہیں گے. آخر کار یہاں پہ بھی یہ جنگ بھی وہ ہارے گی. جیسے مشرقی پاکستان کی جنگ یہ ہارے ہیں، کارگل کی جنگ یہ ہارے ہیں، سیاچین کی جنگ یہ ہارے ہیں. بے شمار جنگیں پاکستان کے نام پہ اپنی انفرادی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے، فوج کو طاقتور بنانے کے لیے وہ جنگیں انہوں نے لڑی، ہار گئے. پاکستان کے لوگوں کے خلاف جنگ لڑی، وہ جیت گئے ہیں. اس کے اوپر میں کس کو مبارک دوں؟ کون ہے قابل مبارکباد؟ اس اسٹیبلشمنٹ کو مٹا دو. میرے پاکستانیوں، میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ کل اور پرسوں کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان کو کوآرڈینیٹ کر کے پورا ایک پوائنٹ پہ لے کے آؤ کہ آئین کی بالادستی ہو، تو پھر پاکستان بچ جائے گا. اور پھر آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہوں گے اور میں بھی قابل مبارکباد ہوں گا.